بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، جیسا میں نے عرض کیا کہ ہم وقتاً فوقتاً ریسرچ کرنے کے بعد، سوچنے کے بعد ہر برج کی ویڈیو لگائیں گے۔ ان ویڈیوز کو ہم بیان کرتے آئیں گے۔ آج جس برج کی ہم بات کریں گے یہ برج سرطان ہے، دائرہ البروج کا چوتھا برج ہے۔ تو اس کے پیدا ہونے والے وقت میں بندے کیسے ہیں، اور آج میں انشاءاللہ اس کے بارے میں اور بھی بات آپ کو بتاؤں گا جو آپ کو سمجھ آئے گی۔ سر دست جنرلی باتیں کرتے ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ برج سرطان کے وقت میں پیدا ہونے والے لوگ، وہ ان کا چہرہ گول ہوگا اور کوئک ہوں گے، جلد باز ہوں گے، بیٹھے انتظار نہیں کریں گے، نہ اٹھ کے چل پڑیں گے۔ اور دائرہ البروج کا میں نے عرض کیا یہ چوتھا برج ہے۔ چوتھے برج میں جو تقسیم ہے وہ ہر چیز سے متعلق ہوگی، اور یہ منقلب برج ہے۔ میں نے جیسا آپ سے عرض کیا تھا کہ منقلب برج جو ہوتا ہے اس میں تبدیل ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ آبی برج ہے۔ اب پانی کو آپ جس برتن میں ڈالیں گے وہ اس طرح کی شکل اختیار کرے گا۔ ماضی میں نے آپ سے پارے کی عرض کیا تھا کہ عطارد پارے سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ کوئک سلور اسے کہتے ہیں، وہ بھی جیسے برتن میں ڈالیں ویسا ہو جاتا ہے۔ پانی بھی جو ہے جیسے برتن میں ڈالیں ویسا ہو جاتا ہے۔ لیکن جذبات جو ہیں، جذبات یہ برج سرطان والوں کے اخیر ہوتے ہیں، یہ جذباتی لوگ ہوتے ہیں۔ ویسے تو جب ہم آگے جائیں گے تو جذباتی برج ایک اور بھی آگے آئے گا جو برج حوت ہے، لیکن ان کے جذبات اور طرح کے ہیں۔ مادرانہ جذبات جسے کہتے ہیں وہ ان میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ تقسیم کے لحاظ سے 90 درجے سے لے کے 120 درجے تک آسمان کا حصہ جس کے اندر ستارے روشن ہیں، اگر آپ اس جگہ کو بغور کسی طاقتور دوربین سے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک کیکڑا ہے، کیکڑا جو اس کی شکل بنے گی، اور آپ کیکڑے کو دیکھیں تو اوپر سے وہ بڑا سخت نظر آئے گا لیکن اندر سے وہ نرم ہوگا۔ لہٰذا جو برج سرطان کے لوگ ہوں گے دیکھنے میں بظاہر بڑے سخت نظر آئیں گے لیکن اندر سے ماں کی طرح نرم اور بڑا شفیق اور بڑی محبت کرنے والی شخصیت کے مالک ہوں گے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ذائچہ جو ہے یہ تقسیم کا نام ہے، آسمان کے حصوں کی تقسیم کا نام ہے، اور اس برج کے ساتھ علم کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہ جس کو یہ علم آیا اس نے اپنی اجارہ داری سمجھی۔ اور ماضی میں ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، جو آسٹرالوجر بادشاہوں کے آسٹرالوجر رہے ان کے بیٹوں کو وزارتیں دی گئیں، جائیدادیں دی گئیں، ٹھیک ہے نا جی، ان کو کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بادشاہ ان سے مشورہ کرتا تھا، وہ مشورہ ان کو اس کو بتاتے تھے، اس کے بعد جو ان کے بچے تھے وہ وزیر تھے، زندگی بہت بہتر ہوگی۔ عام بندگی پہنچ میں نہیں تھے وہ لوگ، بادشاہ ان سے مشورہ کرتا، لہٰذا ہر بندہ ان کی خوشنودی حاصل کرتا ہے۔ تو اس علم کو بعد میں آنے والے لوگوں نے صرف اپنے لیے استعمال کیا، بیان نہیں کیا۔ تو سب سے بڑے افسوس کی بات اس وقت مجھے آتی ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ جناب فلاں تاریخ سے لے کے فلاں تاریخ تک ہمارا برج ہے۔ میں نے متعدد دفعہ کہا کہ اس علم کے ساتھ جتنا ظلم ان لوگوں نے کیا ہے کوئی نہیں کر سکتا، اور ہندوؤں نے تو اس علم کو پرستش کی طرف لے گئے کیونکہ وہ ہر چیز کو پوجنے لگ جاتے ہیں۔ خیر، بڑا تکلیف ہوتی ہے جب میں ان کی باتیں سنتا ہوں، اور مطلب کیا ان کو کہے بندہ۔ خیر، جو برج جتنے بھی ہمارے 12 بروج ہیں ان میں سے صرف 2 برج ایسے ہیں جن کو ایک ایک ستارہ لیڈ کرتا ہے۔ ایک برج سرطان ہے جس کا ستارہ چاند ہے۔ چاند کا برج سرطان کے علاوہ کوئی برج نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا جو برج ہے، جو اسد ہم پڑھیں گے، اس سے اگلا اس کے اوپر کوشش کریں گے روشنی ڈالنے کی، اس کا حاکم ستارہ سورج ہے۔ باقی سب ستاروں کو 2 برج ملے ہیں، ان کو ایک ایک برج ملا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو سپیڈ ہے وہ ہمیشہ سیدھی ہے، یہ کبھی ریورس نہیں ہوتے، نہ کبھی چاند ریورس ہوا نہ کبھی سورج ریورس ہوا۔ لہٰذا برج سرطان کے لوگ جو ہیں سیدھا راستے پہ جانے والے ہیں، سیدھا راستہ جو ان کا ہے اس پہ جائیں گے، اور یہ لوگ اپنی صحیح کوشش کریں گے لوگوں کے کام آنے کی۔ آپ ذرا جو چوتھا ہمارا برج ہے یہ ماں سے منسوب ہے، اس لیے چاند ستارہ ماں سے منسوب ہے۔ اب ذرا ماں کو کنسنٹریٹ کیجئے کہ ماں کیسی ہوتی ہے۔ بچے کا بستر گیلا ہو گیا
تو ماں نے اپنے آپ کو گیلی طرف ڈالا، بچے کو اٹھا کپڑے بدل کے اس نے اپنے ساتھ لگا لیا اور اسے خشک جگہ پہ سلایا تاکہ یہ سویا رہے، ٹھیک ہے نا جی. اس نے اپنے جسم کی حدت سے وہ اپنا بیلنس کر کے وہیں سو گئی. تو جتنے بھی لوگ برج سرطان کے تحت پیدا ہوں، چاہے وہ اپنا مرد ہوں یا عورت ہوں، وہ اپنے فیملی کو پروٹیکشن کرنے والے ہیں، اپنی فیملی کو تحفظ دینے والے ہیں، اپنی فیملی کے لیے دن رات ایک کرنے والے. جو برج سرطان کی خاتون ہوگی اس کے تو اس کا چہرہ گول ہوگا، دوسرا ہر وقت گھر کی سیٹنگ میں لگی رہے گی، ہر وقت اسے ہوگا بچے آنے والے ہیں، میں روٹی بنا لوں، میں کمرہ صاف کر دوں، آج سیٹنگ یہاں کرے گی، کل وہاں کرے گی، بازار جائے گی تو اپنے لیے کوئی چیز نہیں خریدے گی، گھر کے لیے بچوں کے لیے چیزیں خریدے گی. سب سے جو اچھی ماں ہوتی ہے برج سرطان کی عورت ہوتی ہے. تو خیر اس کو اگر آپ سمجھیں تو یہ جو اپنا اس برج کے تحت پیدا ہونے والے لوگ ہیں یہ صاحب وجدان ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک صلاحیت دی ہوتی ہے اس دنیا کو چلانے کے لیے. دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز پیدا کی، ماں بھی پیدا کی، باپ بھی پیدا کیا، ان کے جوڑوں میں بنایا اور اس کے آگے بچے، ان کے آگے بچے، اس طرح دوستو یہ دنیا چل رہی ہے. تو یہ جو برج سرطان کے تحت لوگ پیدا ہوتے ہیں یہ صاحب وجدان ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی صلاحیت سے نوازا ہوتا ہے. ماں ہر بچے کو سمجھتی ہے کہ میرا یہ بچہ ایسا ہے، میرا یہ بچہ ایسا ہے. وہ بہت ساری باتیں اپنے اندر چھپا کے رکھتی ہے، بتاتی نہیں ہے تاکہ اس کا دل نہ ٹوٹے. اس طرح جو برج سرطان کے لوگ ہیں وفاداری میں ان کی اپنی مثال آپ ہوتے ہیں. جس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جس کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، اس کے ساتھ دوستی نبھاتے ہیں. بلکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ بڑی حد تک ان کے ذاتی معاملوں میں یار ایسے نہ کرنا، تمہیں تکلیف ہو جائے گی، یار تم اپنے پیسے نہ ضائع کرنا، پیسے ان کے ہیں، پریشانی نہیں ہو رہی ہے. تو برج سرطان کے جو لوگ ہیں ان کو اگر آپ بغور دیکھیں، ان کو ساتھ رہ کے دیکھیں تو یہ ایک جذباتی لوگ تو ضرور ہیں مگر ساتھ نبھانے والے لوگ ہوں گے. اپنے دوستوں کے ساتھ چلیں گے، ان کے والدین کی، اپنے دوستوں کے والدین کی عزت احترام کریں گے، اپنے والدین کا عزت احترام کریں گے. اور یہ جو برج سرطان کیونکہ چوتھا برج ہے اور ذائچے میں جو جب انسان پیدا ہوتا ہے، جو میں نے ایک تصویر لگائی ہوئی ہے اس کو دوستوں غور سے دیکھیے کہ جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ 360 درجات کے اندر ہوتا ہے. اب جب وہ پیدا ہوتا ہے، جو پہلا برج جب زمین جس برج کے سامنے ہوتی ہے اس کے تحت اس کی ذہن اور اس کی شکل صورت ہوتی ہے. اسی طرح ذائچے میں چوتھی جگہ جو ہے وہ برج سرطان کی ہے نیچرل ذائچے میں. تو اس کے تحت پیدا ہونے والے جو لوگ ہوں گے وہ اپنے اندر جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس کی پروٹیکشن کرتی ہے، ان لوگوں میں یہ بہت زیادہ باتیں، حد درجہ جذباتی لوگ. اور جیسا آپ نے دیکھا کہ چاند جو ہے جب وہ زمین کے قریب آتا ہے تو آسمان میں سمندر میں جو ہے پانی جو ہے اچھلتا ہے اور چکور جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے اس کی حرکات زیادہ ہو جاتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں جذباتی ہیں، جذبات سے تعلق ان لوگوں کا بہت زیادہ گہرا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ یا عورت یا مرد برج سرطان کے وقت میں پیدا ہوا اور اس کے جذبات اس کے ایسے نہ ہوں. اور ان لوگوں میں نے عرض کیا کہ حد درجہ جلد بازی پائی جاتی ہے. اور ایک بات اور ان کے اندر پائی جاتی ہے کہ یہ لوگ جلد بازی کی وجہ سے پراپر علم بھی نہیں حاصل کرتے. تھوڑا سا اس کے بارے میں جائزہ لیں گے پھر آگے چلے جائیں گے. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ ونڈو شاپنگ کرنا، اور ایک راستے پہ جانا ان کے لیے ہمیشہ کے لیے بہت مشکل ہوگا. اکثر لوگ راستہ تبدیل کر کے جانا بھی پسند کریں گے. چلو یار روز ادھر سے جاتے ہیں، آج دوسرے ان کا راستہ لمبا ہے، کوئی بات نہیں، آج ہم اس راستے سے جائیں گے. دراصل ان کے اندر جو یکسانیت ہے، اس کا فقدان ہوتا ہے. یہ ہمیشہ چیزوں کو تبدیل کرنا پسند کرتے ہیں. آپ کیکڑے کو ذرا غور کیجئے، اس کی لائف پہ غور کیجئے تو جو کیکڑا ہے وہ اپنی سکن جو ہے، جلد جو ہے، جو اس کے اوپر والا خول ہے جس کے اندر وہ رہتا ہے اس کو بدلتا ہے، اور اس کو بدلنے کے لیے وہ ایک گھر لازمی بناتا ہے. اور جو گھر بناتا ہے ایک طرف سے اس میں پانی آتا ہے، جب وہ اپنی جلد بدلتا ہے تو پانی والی سائڈ بند کر دیتا ہے. اس کو خوراک کی ضرورت اس وقت کہتا ہے نہیں ہے، وہ اپنی جلد بدلتا ہے، ہوا والی سمت سے آنے والی رکھتا ہے کہ ہوا آتی رہے، اسے لگتی رہے. جب اس کی سکن پوری آ جاتی ہے تو پھر وہ چلا جاتا ہے.
جیسا وہ ہر سال میں کئی دفعہ اپنی یہ جلد بدلتا ہے، اسی طرح دوستو یہ جو اپنا برج سرطان کے تحت پیدا ہونے والے لوگ ہیں، یہ اپنے گھر کی آرائش اور ترین آرائش میں اور اس کے جاذب نظر آنے کے لیے اکثر اس کے اوپر کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر آپ کسی کے گھر جائیں اور اس کے گھر میں جا کے دیکھیں کہ آئے دن اس میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں، کبھی فرنیچر ادھر کبھی فرنیچر ادھر، تو یہ سمجھ جائیں کہ یہ خاتون جو ہے یا اس گھر کا جو سربراہ ہے وہ برج سرطان کا مالک ہے۔ اچھا، محبت میں یہ لوگ بڑے رومانٹک ہوتے ہیں، ان کو اگر محبت نہ ملے تو یہ احساس کم تری میں مبتلا رہتے ہیں۔ یہ ان کے اندر بہت زیادہ بات پائی جاتی ہے کہ یہ محبت کی تلاش کرتے ہیں اور ہمیشہ اس حصے میں جذباتی رہتے ہیں، اور اس کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے۔ اور کچھ نہ کریں یہ اپنی فیملی کے پروٹیکشن کے لیے اپنے آپ کی نفی کرتے ہیں۔ جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ ماں نے دیکھا کہ میرے بچے کا بستر گیلا ہے، اس نے پیشاب کر دیا ہے، تو اس نے بچے کو اٹھا کے خشک جگہ پہ لٹایا، خود گیلی جگہ پہ لیٹ گئی، یا تھوڑا اس پہ کپڑا رکھا اور لیٹ گئی۔ اس طرح برج سرطان کے لوگ جو ہیں یہ اپنی فیملی کو اپنے سے آگے رکھتے ہیں، ہمدرد ہوتے ہیں، تھوڑا تخیلاتی بھی ہوتے ہیں، سوچتے بھی ہیں، ایک تخیل کی دنیا میں بھی رہتے ہیں، اور بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں، حساس ہوتے ہیں۔ اور جیسا آپ نے دیکھا کیکڑے کو کہ جب وہ بھاگتا ہے کتنی سپیڈ سے بھاگتا ہے، اسی طرح یہ جو برج سرطان کے لوگ ہوں گے یہ حد درجہ جلد باز ہوں گے، سکون سے کبھی نہیں بیٹھیں گے، کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے، اور منقلب برج ہونے کی وجہ سے ہر فن مولا ہوں گے، اور ہر کام تھوڑا بہت کرنا اپنے اس کو سمجھیں گے کہ یہ ہم کر سکتے ہیں۔ میں نے برج سرطان کی بہت ساری خواتین ایسی دیکھیں جو بہت سارے مردوں والے کام بھی کر لیتی تھیں۔ ایک خاتون تو ایسی تھیں، وہ کہتی تھیں ڈاکٹر صاحب ہمارے گھر میں اگر فیوز اڑ جائے تو میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا، میں نے ایک دفعہ دیکھا فیوز کیسے لگاتے ہیں، اس کے بعد میں خود فیوز اتار کے نئی تار لگا لیتی ہوں، کیا کسی کو بلانا۔ تو یہ میں نے عرض کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بہت سارے کام سیکھ سکتے ہیں، بہت سارے کام کر سکتے ہیں، اور سفر کو بہت پسند کرتے ہیں۔ چھوٹے سفر تو ان کی آپ سمجھیں کہ کمزوری ہیں کہ یار اور کچھ نہیں تو چلو یار فلاں جگہ تک ہو آئیں، اور ملنے سے، ایک دوسرے کے ملنے سے، دوستوں سے ملنے سے بڑا خوش ہوتے ہیں۔ تنہائی انہیں کاٹتی ہے۔ زندگی میں یہ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ بہت پیار محبت اور اخلاص سے کام آتے ہیں، اور لوگوں کو بہت بہترین مشورے دیتے ہیں۔ جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ مشورے ان کے مانگے بغیر بھی یہ دے دیتے ہیں، انہوں نے مشورہ نہیں مانگا لیکن یہ ضرور مشورہ دیں گے۔ اصل میں ان کے اندر مادرانہ جو شفقت پائی جاتی ہے یہ سب اس کا اظہار ہے۔ اور علم نجوم میں ان لوگوں کا جو مقام ہے اور جو مرتبہ ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ دوستو، اگر دنیا میں محبت ختم ہو جائے، رواداری ختم ہو جائے، ایک دوسرے کا خیال کرنا ختم ہو جائے تو دنیا کیسے چلے؟ تو اس کی سب سے بڑی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیار بھی یہ بتایا کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ یہ نہیں کبھی کہا اللہ نے کہ میں 70 باپوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ تو بنیادی طور پہ میں نے عرض کیا کہ چوتھا جو برج ہے یہ ماں سے تعلق رکھتا ہے۔ برج سرطان کی جو ماں ہوتی ہے دنیا کی بہترین ماں ہوتی ہے، اور یہ جو لوگ ہیں یہ جو اس برج کے تحت پیدا ہوتے ہیں اکثر ان کا چہرہ گول ہوگا۔ خاص کر ایک اور بات بتاتا چلوں، اگر کسی بھی برج میں کسی بندے کی پیدائش ہوئی اور چاند اس کے پہلے خانے میں آ گیا، اور جو چاند ہے وہ 13 یا 14 تاریخ کا ہے، تو آپ دیکھیں گے اس کا چہرہ ایسے گول ہوگا جیسے پرکار سے بنایا ہوا ہوتا ہے۔ یہ اس کی پہچان ہے کہ چاند اس کے پہلے خانے میں ہے، اور وہ جذباتی ہوگا۔ چاہے وہ برج اسد کا مالک ہے تب بھی وہ جذباتی ہوگا، چاہے وہ برج حمل کا مالک ہے تب بھی جذباتی ہوگا، وہ چاند اپنا اثر ضرور چھوڑے گا۔ یہ میری تحقیق ہے، میں نے جو ڈیٹا کلیکشن کی، لوگوں کے ذائچے بنائے، وہاں سے جو چیزیں میں نے سیکھیں، میں نے لوگوں کی طرح نہیں کیا کہ جناب وہ جو لکھا ہوا ہے کاغذ پین پہ، وہ جو لکھا ہوا ہے کتابوں میں وہی بیان کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ بات ایسے نہیں ہے۔ ہر چیز تحقیق سے تعلق رکھتی ہے۔ دنیا میں ایک جیسے بندے کبھی پیدا نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا چلانی ہے اور ہر طرح کے بندے دنیا میں آنے ہیں۔ دیکھیں اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک وقت میں دنیا میں بادشاہت ہوتی تھی،
اب ایک وقت ہے دنیا میں بادشاہت نہیں ہے، جمہوریت آتی جا رہی ہے اور چیزیں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں. تو انشاءاللہ اگلے برج میں ہم برج اسد کے بارے میں بات کریں گے اور بتائیں گے.